پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس اس وقت لاہور میں جاری ہے۔ کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جو پہلے ہو چکی ہے۔ دیکھیں، پچھلے 5 سے 6 ماہ پاکستانی قوم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت کچھ سنا ہے اور بہت کچھ انہیں سنایا گیا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے اداروں کا کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں پچھلے 75 سال سے، اور گویا آج جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر اس چیز کو تسلیم بھی کیا گیا ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ 7 مئی کو جو مراسلہ آیا، اور میں سب سے پہلے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، ڈاکٹر شیری مزاری اور اسد عمر صاحب بھی موجود تھے، اور ہماری موجودگی میں فارن سیکرٹری نے ایک بات کہی تھی کہ میری 30 سے 40 سالہ سفارتی کریئر میں پاکستان کو ایسا مراسلہ میں نے کبھی آتے نہیں دیکھا۔ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو باتیں اس منٹ کی گئی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی منٹ کی گئی ہے جو وہاں نہیں ہوئی تھی یا غلط تھی تو بتائیں کہ منٹس میں یہ چیز جو ہے یہ غلط تھی۔ صرف الزام لگا دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ الزام اگر لگایا گیا ہے تو پھر اسپیسیفکلی ساتھ اس کا حوالہ بھی دیا جائے کہ کون سی بات منٹ کے اندر جو ہے اس کو غلط لکھا گیا۔ تو پاکستانی قوم کو یہ بتایا گیا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ 7 مئی کو ایک مراسلہ آتا ہے، اور اس مراسلے میں جو اسکرپٹ لکھی گئی ہے اسی اسکرپٹ کے مطابق عمران خان کو طاقت سے اور اقتدار سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ شریف خاندان کے جتنے کرپشن کے کیس ہیں ان کے گواہان جو ہیں وہ قدرتی موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اٹھائے جا رہے ہیں اور جو ان کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کون اٹھا لیتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ارشد شریف شہید، جو کہ انڈسپیوٹڈلی پاکستان کا نمبر 1 جرنلسٹ تھا، انڈسپیوٹڈلی، اس کے پائے کا جرنلسٹ شاید پورے خطے میں کوئی نہیں ہے، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اس کے ارد گرد ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ اسے ملک سے فرار ہونا پڑا اور اس کو شدید دباؤ میں رکھا گیا، لیکن پھر پتہ نہیں اس کو کینیا کی پولیس جو تھی وہ اس نے غلطی سے مار دیا۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بیانیوں کی جنگ کریں، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے اداروں کے ساتھ کہ آپ ایک بیانیہ چلائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ حقائق کھول کے سب کے سامنے رکھ دیے جائیں، یہاں تک کہ سائفر کو بھی ریلیز کر دیا جائے جو پبلک نالج، اور پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے عام انتخابات کے ذریعے، اور یہ ملک آگے چلے گا، بڑھے گا۔ ادھر انسانی حقوق کا تحفظ ہوگا، ادھر آزادی صحافت کا تحفظ ہوگا۔ عمران خان کی باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا، پھر یا تو آپ پورا کانٹیکسٹ بتائیں نا کہ جس میں وہ گفتگو ہوئی تھی، پھر بات پوری کھولیں کہ بھئی کیا گفتگو ہو رہی تھی جس میں عمران خان وہ گفتگو کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ ہم اس کانٹیکسٹ میں پڑھیں۔ ملک کے پہیے کو آگے چلائیں، جمہوریت کے پہیے کو آگے چلائیں، انسانی حقوق کو مضبوط کریں، اس ملک کے اندر جمہوری روایات کو مضبوط کریں۔ جس وقت عمران خان کو ہٹایا جا رہا تھا اس وقت عمران خان عام انتخابات کرانا چاہتے تھے، روکا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ آج بھی وقت ہے۔ آپ نے ضمنی انتخابات کرا کے دیکھ لیے، آپ کے اپنے سروے کہتے تھے کہ عمران خان ہار جائے گا، نہیں ہارا۔ آپ نے یہ 9 انتخابات جس میں واضح طور پہ سلیکٹ کی گئیں وہ سیٹیں جہاں پہ بڑی کم مارجن سے عمران خان ہارا، اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے کل ملا کے ووٹ جو تھے وہ پی ٹی آئی سے زیادہ تھے، ان کو کیئرفلی سلیکٹ کر کے وہاں پہ انتخابات کرائے گئے، عمران خان نہیں ہارا۔ تو لہٰذا عوام، کیونکہ عمران خان اکیلا نہیں ہے، اب عمران خان کے پیچھے عوام ہے، لوگ شدید غم و غصے میں ہیں، لوگوں کو شدید تحفظات ہیں اس وقت جو ملک جس طرح حکمرانی ہو رہی ہے، اور اس کا ایک سادہ سا حل ہے کہ آپ عام انتخابات کرائیں، اور جو بھی لوگ قیادت منتخب کرتے ہیں، چاہے وہ ہمیں کرتے ہیں یا کسی دوسرے کو کرتے ہیں، ہم اسے تسلیم کر لیں گے۔ تو اس میں کیا ضد والی بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ادارے بھی ہمارے ادارے ہیں، یہ فوج بھی ہماری فوج ہے، اور یہ اس کے ساتھ میں نے بھی کام کیا ہے FATF کے اندر، یہ بہترین ادارے ہیں، بہترین لوگوں پر مشتمل ہے یہ فوج اور ہمارے جو سپاہی اور ہمارے آفیسرز ہیں۔ لیکن یہ جو قیادت کا حق کس کو ہے، اور یہ اس کو آپ دیکھیں عوام کے حوالے چھوڑ دیں، اور جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں گے آپ یقین مانیں کہ یہ قوم انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گی۔ کل میں آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے انتظامات بالکل مکمل ہیں۔ کل پاکستان کی تاریخ کی سب سے زبردست اور سب سے شاندار لانگ مارچ ہوگی، اور پوری دنیا، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا ایک زندہ قوم کا نظارہ دیکھے گی انشاءاللہ۔